الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: والله سبحانه قد أخبرنا أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. ہم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب اور عظیم رسالہ الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل اسے پڑھ رہے ہیں، جس کی آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے وباللہ تعالی توفیق اس کتاب کو ہم مکمل کریں گے. یہاں تک ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے تھے کہ ولا کتجلی ہی تجلی احد. آج کا ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا. واللہ سبحانہ قد اخبرنا ان فی الجنت لحما. اصل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں یا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانیں گے تو لازم آتا ہے کہ پھر مخلوق کی صفات کے بھی وہی ہیں، تو لہٰذا اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی جیسی نہیں ہو سکتی، یا جو اللہ کی صفات ہیں اگر وہی مخلوق کی بھی ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ ان صفات کا انکار کر دیا جائے، کیونکہ مخلوق کی صفات اللہ کی صفات وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو شبہ ان کے دل میں یا ذہن میں آیا اور اس پر انہوں نے اپنے گمراہ کن عقیدے کی بنیاد ڈالی. یہ تو اہل سنہ والجماعہ بھی کہتے ہیں کہ مخلوق کی صفات اللہ کی صفات کی طرح نہیں ہیں، لیکن اہل سنہ والجماعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے جدا مانتے ہیں اور خالق کی صفات کو کما یلیق بشأنہ وعظمتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان و عظمت کے لائق مانتے ہیں، اور مخلوق کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کے لائق ہیں. ان کا آپس میں کوئی واسطہ نہیں، ان میں تو بہت زیادہ تفاوت ہے، اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے. لیکن گمراہ لوگوں نے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی بالکل انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے دیا. یہ دونوں ہی گمراہ ہوئے، اور اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان کر کہ وہ اللہ کی شان کے لائق ہیں اور مخلوق کی صفات ان کے لائق ہیں، یہ کہہ کر ایک صواب رائے، درست عقیدہ، صحیح عقیدے پر الحمدللہ گامزن ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس عقیدے اور گمراہ کن اشکال کو رفع کرنے کے لیے بڑی خوبصورت مثال یہاں دی ہے. فرماتے ہیں کہ واللہ سبحانہ قد اخبرنا ان فی الجنت لحما. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں خبر دی ہے کہ جنت میں
گوشت بھی ہے، ولبنن اور دودھ بھی ہے، وعسلن اور شہد بھی، وماءً وحریرًا وذهبًا پانی، ریشم اور سونا بھی ہوگا، یعنی جنت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وقد قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر هذه الامہ، وہ فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مما فی الآخرۃ الا الاسماء، دنیا میں جو کچھ ہے وہ آخرت کے مقابلے میں سوائے نام کے اور کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں بھی گوشت ہے، لیکن جو جنت میں اور آخرت میں گوشت ہوگا یہ صرف نام کی مماثلت ضرور ہے کہ وہ بھی گوشت ہے اور یہ بھی گوشت ہے، بھلا جنت کا گوشت اور دنیا کے گوشت کی کوئی مماثلت ہو سکتی ہے؟ دودھ یہاں بھی ہوگا، بلکہ ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی ہوگا، لیکن ان میں صرف لبن ہونے کے لحاظ سے، یعنی نام ایک جیسا تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جنت کا لبن اور جنت کا دودھ کیا دنیا کے دودھ کی طرح ہو سکتا ہے؟ اسی طرح شہد ہے، پانی ہے، ریشم ہے، سونا ہے، تو صرف ناموں کی مماثلت ہے، حقیقت کی مماثلت نہیں ہے۔ وہاں کی نعمتوں کے بارے میں تو ہاں جی، ولا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی کے دل پہ وہ خیال آیا کہ جنت میں کیا ہوگا۔ تو لہٰذا صرف ناموں کی مماثلت سے، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صرف ناموں کی مماثلت سے یہ دنیا کی پھل اور یہ دودھ، یہ شہد، یہ ریشم، یہ سونا، یہ چاندی، جنت میں بھی یہ ہوگا، لیکن صرف ناموں کی مماثلت ان دونوں کی ایک جیسے ہونے پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مما فی الآخرۃ الا الاسماء، سوائے ناموں کے مماثلت کے اور کچھ بھی نہیں، دنیا کی یہ نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے۔ یہ قول امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب البعث والنشور جو ان کی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ قول موجود ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو اپنی بہت سی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اگر مزید اس میں اضافہ کیا جائے تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں تو ایک مثال دی ہے، یعنی ایک بات کی ہے، اور اپنی دوسری کتابوں میں دو مثالیں دے کر، بنیادی مثالیں، ویسے مثالیں بہت زیادہ ہیں، لیکن دو مثالیں دے کر اس عقیدے کا رد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہو سکتی، صرف ناموں کی مشابہت حقیقت کی مشابہت کو لازم نہیں آتی۔ میں ابھی سر دست دو کتابوں کا حوالہ جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس کتاب کے علاوہ اپنی دو کتابوں میں اسی مثال کو ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اور تشبیہ کا رد کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں شیخ الاسلام کی بڑی عظیم کتاب التدمریہ ہے، اور تدمر علاقے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن بڑی عظیم کتاب اصول اور قاعدے ذکر کی ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو اللہ کی صفات سے متعلق ہے، اور انہی 6 قواعد کو لے کر قدر تفصیل کے ساتھ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو لکھا ہے القواعد المثلیٰ فی الاسماء الحسنى والصفات العلیٰ، جو بہت عظیم کتاب ہے۔ گویا کہ اس کتاب کی اصل یہ کتاب میں جو درج 6 اصول اور قواعد ہیں اور بعض نسخوں میں 7 ہیں،
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 6 قاعدے ہیں، 6 قاعدوں کو اصل بنا کر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے القواعد المثلیٰ لکھی ہے۔ خیر اس میں تو بہت تفصیل ذکر کی ہے، اسماء کے قواعد الگ لکھے ہیں، صفات کے قواعد الگ لکھے ہیں، پھر ادلہ کے قواعد الگ لکھے ہیں۔ تو خیر میں یہ جوڑنا چاہتا تھا کہ علماء یعنی اپنے علم کو اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ خیر یہاں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک فصل قائم کی ہے، اور فصل کے تحت 2 مثالیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْمَثَلَانِ الْمَضْرُوبَانِ، 2 مثالیں۔ پہلی مثال یہی ذکر کی ہے جو یہاں ذکر کی، ہماری جو کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل، تو التدمریہ میں فرماتے ہیں فإن اللہ سبحانہ وتعالی اخبرنا عما فی الجنة من المخلوقات، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ جنت میں جو مخلوقات ہوں گی، من اصناف المطاعم والملابس والمناکح والمساکن، وہاں کھانے پینے کی مختلف چیزیں، لباس، نکاح، مسکن یعنی گھر، فأخبرنا ان فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، یہ ساری چیزیں ہوں گی وہاں۔ کہا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لیس فی الدنیا شیء مما فی الجنة الا الاسماء، سوائے اسماء کے، یعنی دنیا میں جو ہے اور جنت میں جو ہے سوائے ناموں کے اور کوئی مماثلت ان میں نہیں ہے۔ جیسے آپ شراب کو ہی دیکھ لیں، دنیا کی شراب تو انسان کی عقل کو لے ڈوبتی ہے، انسان اول فول منہ سے نکالتا ہے، لیکن جنت کی شراب وہ تو پاکیزہ شراب ہوگی۔ تو شراب تو اسے بھی کہا گیا، اور شراب وہ بھی ہوگی، خمر یہ بھی ہے خمر، لیکن وہ تو لذت للشاربین ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس قول کے نقل کرنے کے بعد فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْحَقَائِقِ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهَا، کہتے ہیں یہ جو حقیقتیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں کہ جنت میں یہ کچھ ہوگا، ہی موافقتاً فی الاسماء للحقائق الموجودة فی الدنیا، یہ ناموں کے لحاظ سے موافق ہیں جو دنیا میں ہے، یعنی دنیا میں بھی دودھ ہے اور جنت میں بھی دودھ ہوگا، دنیا میں بھی عسل یعنی شہد ہے اور جنت میں بھی ہوگا، لیکن صرف ناموں کی حد تک ان میں مماثلت ہے، اس کا بھی نام شہد ہے اور اس کا بھی نام شہد ہے، لیکن نام کے ایک ہونے سے چیزوں کی حقیقت ایک نہیں ہے۔ وَلَيْسَتْ مُمَاثَلَةً لَهَا، یہ صرف ناموں میں مماثلت ہے، حقیقت میں مماثلت نہیں ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں بل بینہما من التباین ما لا يعلمه الا اللہ، بلکہ ان میں تو اتنی تباین ہے، یعنی اتنی دوری ہے کہ اس دوری کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جنت کا شہد اور دنیا کے شہد میں کتنا فرق ہے، اسے تو انسان نہیں اندازہ لگا سکتا، کہ قیامت کے دن جنت میں پی کر بھی انسان یہ اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن یقیناً جو جنت کی نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتوں کا کہاں وہ مقابلہ۔ فالخالق سبحانہ وتعالی اعظم مباینۃ للمخلوقات من مباینۃ المخلوق للمخلوق، اللہ اکبر، یہ وہ استدلال ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مخلوق میں اتنی دوری ہے نام ایک ہونے کے باوجود، تو اللہ خالق الملک وہ تو مخلوقات سے کہیں زیادہ دور ہے، من مباینۃ المخلوق للمخلوق، حالانکہ مخلوق کا مخلوق سے اتنا فرق ہے، حالانکہ نام بھی ایک ہے تب بھی اتنا فرق ہے، تو اللہ یعنی جو خالق ہے وہ مخلوق سے کتنا جدا ہوگا، اور کتنا اس کی صفات اور مخلوق کی صفات میں فرق ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ایک مثال یہ دی، ایسے بہت تفصیلی مثال ہے، میں صرف اس لیے ذکر کی تاکہ بطور سمجھانے کے لیے یہ بات ذکر کر دی جائے۔ اچھا دوسری مثال التدمریہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الروح کی دی ہے، روح کی، اللہ اکبر، کیا مثال دی ہے اور کیا خوبصورت سمجھایا ہے۔ فرمایا وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَثَلِ الثَّانِي وَهُوَ الرُّوحُ الَّتِي فِينَا، روح جو جسم میں ہوتی ہے، یعنی یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ روح ہوتی ہے، ہر جاندار میں یہ روح ہے، فَإِنَّهَا قَدْ وُصِفَتْ بِصِفَاتٍ ثُبُوتِيَّةٍ وَسَلْبِيَّةٍ وَقَدْ أَخْبَرَتِ النُّصُوصُ أَنَّهَا تَعْرُجُ وَتَصْعَدُ مِنْ سَمَاءٍ إِلَى السَّمَاءِ،
نصوص بتاتی ہیں کہ یہ اوپر بھی چڑھتی ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان بھی جاتی ہے۔ وَأَنَّهَا تُقْبَضُ مِنَ الْبَدَنِ، بدن سے اس کو قبض بھی کیا جاتا ہے۔ وہ تُسَلُّ مِنْهُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، اسے کھینچا بھی جاتا ہے۔ اس روح کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، بڑے لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک روح جو ہے بہرحال اس کی ایک اصل ہے، اس کی ایک اصل ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد اس کے آخر میں فرماتے ہیں والمقصود ان روح اذا كانت موجودۃ حیۃ عالمۃ قادرہ، کہتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ روح موجود ہے اور زندہ ہے، وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، چڑھتی بھی ہے، اترتی بھی ہے، چلی بھی جاتی ہے، آ بھی جاتی ہے۔ ونحو ذلک من الصفات، اس کی یہ ساری صفات۔ والعقول قاصرۃ عن تکییفها وتحدیدها، پوری دنیا کا ایمان ہے کہ روح ہے جسم میں، وہ الگ ہوتی ہے جسم سے تو انسان کو موت آ جاتی ہے۔ روح انسان کی چڑھتی بھی ہے، اترتی بھی ہے، جسم میں داخل بھی ہوتی ہے، نکال بھی دی جاتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود، سب کا ماننے کے باوجود کہ روح ہے، اس کی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حالانکہ یہ مخلوق ہے، سب کا ایمان بھی ہے کہ روح ہے، جب ایک مخلوق کی صفت بیان کرنے سے قاصر ہے کہ وہ کیسی ہے، اس کی شکل و شباہت کیسی ہے، وہ کس کیفیت کی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کی کیسے بیان ہو سکتی؟ جب روح کی کیفیت نہیں بیان ہو سک رہی، حالانکہ کیفیت اس کی ہے، مخلوق بھی ہے، سب جانتے بھی ہیں کہ وہ جدا ہوتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، جب شامل مل جاتی ہے جسم کے ساتھ تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، روح پھونکی بھی جاتی ہے، روح چڑھتی بھی ہے، اترتی بھی ہے، روح کا مقامات بھی ہیں، اس کے باوجود اس کی کیفیت بیان کرنے سے دنیا قاصر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بیان کرنے سے کیسے لوگ اشتباہ کا شکار ہو گئے کہ جی پتہ نہیں پھر کیسے، جی وہ تو مخلوق کے مشابہ ہو جائیں گی، پھر وہ مخلوق کے مشابہ ہو گئی ہیں جی، کچھ مشبہہ بن گئے، کچھ معطلہ بن گئے، کچھ جامعہ ہو گئے۔ کیسے یہ بات درست ہے؟ یہ بات تو بالکل باطل ہے۔ اسی طرح اس مسئلے کو یا اس مثال کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الحمویہ، جس کو الحمویہ الکبریٰ بھی کہتے ہیں اور المسئلۃ الحمویہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کتاب میں بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دو مثالیں یہاں ذکر کی ہیں، جنت کی مثالیں، جنت کی نعمتوں کی مثال اور روح کی مثال۔ یہ المسئلۃ الحمویہ، جس کو الحمویہ الکبریٰ کے نام سے یا الفتویٰ الحمویہ الکبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ دونوں کتابیں بعض طلباء کو الحمدللہ مکمل ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بہت سی کتابوں میں ان دونوں مثالوں کو بطور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے باب کو سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں مثالیں بہت ہی شاندار اور بہت ہی مفید ہیں۔ اچھا، ویسے بطور مزاح بھی اور بطور بلکہ علمی مزاح کے یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام الائمہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی مشہور کتاب ہے التوحید، کتاب التوحید، اس میں ایک بڑی پیاری مثال دی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مخلوق کی مخلوق کے ساتھ مشابہت، خالق کی مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے ہم خالق کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے مثال دی، کہا کہ تمہارا بھی چہرہ ہے، چہرہ تو ہر انسان کا ہوتا ہے، اچھا مخلوق میں سے اور بھی بہت سی جانوروں کے بھی چہرے ہیں، انہوں نے مثال دی جیسے گدھے کا بھی چہرہ ہے اور ریچھ کا بھی چہرہ ہے، بہت سی جانوروں کے چہرے ہیں۔ اب چہرہ ہونے کے لحاظ سے تمہارا بھی چہرہ ہے، گدھے کا بھی چہرہ ہے، ریچھ کا بھی چہرہ ہے، شیر کا بھی چہرہ ہے، چیتے کا بھی ہے، اور بھی آپ مثالیں لیتے جائیں، چہرہ تو سب کا ہے، لیکن کیا چہرہ لفظ ہونے یعنی وجہ کا لفظ ہونے کی وجہ سے کیا آپ اپنے چہرے کا انکار کر دیں گے؟ کیونکہ میرا چہرہ مخلوق کے چہرے کے مشابہ، یعنی نام چونکہ وہ آ گیا نا کہ گدھے کا بھی چہرہ میرا بھی ہے، تو لہٰذا میں اپنے چہرے کا انکار کرتا ہوں، میرا چہرہ ہے ہی نہیں۔ کیا ایسا کہتے ہیں آپ؟ کبھی بھی نہیں کہتے۔ یا اپنا چہرہ دیکھ کر اور گدھے کا یا کسی دوسرے ریچھ کا چہرہ دیکھ کر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرا چہرہ ریچھ کی طرح ہے یا میرا چہرہ نعوذ باللہ کسی اور جانور کی طرح ہے؟ جب آپ اپنے چہرے کو لفظ چہرہ کہہ کر اور جانوروں کے چہرے کو بھی چہرہ کہہ کر ایک دوسرے کے مشابہ قرار نہیں دیتے،
نہ ہی اپنے چہرے کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ یا اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ جب مخلوق کی مخلوق کے ساتھ مشابہت نہیں قرار دیتے آپ، اور نہ ہی اس وجہ سے اپنی صفات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ میری دوسری جانوروں کے ساتھ میری مشابہت ہوتی ہے، تو پھر خالق کی صفات کا کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ ایک علمی مزاح بھی ہے اور ایک بہت بہترین دلیل بھی ہے، اور میں نصیحت کروں گا آپ طلباء سے کہ جسے وقت ملے وہ اپنے کسی مشائخ میں سے کسی سے بھی جو عقیدے میں اچھے ماہر ہیں، ان سے کتاب التوحید جو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ کہ بڑی کتاب ہے 2 جلدوں میں، لیکن اسے ضرور پڑھ لے، خاص طور پہ وہ طلباء جو مدارس کے طلباء ہیں، ان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ انہیں دلائل ایسے مہیا ہو جائیں گے، عقلی اور نقلی دونوں اعتبارات سے۔ ویسے محدثین میں یا ائمہ محدثین جن کی حدیث کی کتب ہیں، ان میں میرے نزدیک امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان جو انہی کے شاگرد ہیں، وہ مثالیں دینے میں اور عقلی دلائل دینے میں بھی اور نقل کے ساتھ اس کو جوڑنے میں نے ان کو بہت، میرے مشاہدہ واللہ عالم بالصواب، بہت یعنی متقدمین میں یعنی پرانے ائمہ میں سے ان میں بہت زیادہ یہ مہارت ہے، خاص طور پہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ میں، اور اس کے بعد امام ابن حبان۔ تو اگر کوئی شخص اور کوئی طالب علم، خاص طور پہ مدارس کے طلباء، اگر اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو انہیں بہت سے دلائل عقلی اور نقلی اور ان میں مماثلت بڑی ہی خوب ان کے پاس جمع ہو جائے گی۔ تو یہ ضرور وہ وقت اس کا نکالیں اور اپنے مشائخ میں سے کسی سے پڑھیں۔ تو فرمایا یہ میں نے دونوں مثالیں آپ کے سامنے دی اور سمجھا بھی دیا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ لیس فی الدنیا مما فی الآخرۃ الا الاسماء، یہ قول امام بیہقی رحمہ اللہ نے، جیسے کہ میں نے بتایا، کتاب البعث والنشور میں ذکر کیا، اور امام حناد بن ابن سری نے زہد میں ذکر کیا، اور بھی ائمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْمَخْلُوقَاتِ الْغَائِبَةُ، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب مخلوقات جو غائب ہیں، لیست کہذہ المخلوقات المشاہدہ، وہ مخلوقات جو غائب ہیں یعنی جنت میں جو نعمتیں ہیں، اور یہ مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے، مع اتفاقها فی الاسماء، جب لیست کہذہ المخلوقات المشاہدہ مع اتفاقها فی الاسماء، جو غائب مخلوقات ہے جو جنت میں ہیں، اور یہ جو حاضر مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ناموں کے ایک جیسے ہونے کے باوجود ایک جیسی نہیں ہے، تو فالخالق اعظم علوا ومباینۃ لخلقہ من مباینۃ المخلوق للمخلوق وان اتفقت الاسماء، تو خالق تو سب سے زیادہ بلند ہے اپنی مخلوق سے، اور اس یعنی مخلوق سے جب دور ہے، بلند ہے، جدا ہے، تو خالق تو مخلوق سے کہیں زیادہ جدا ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ، بے شک خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات کے نام ایک جیسے ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے اور مخلوق بھی سمیع ہے، بھلا صرف سمیع ہونے کی وجہ سے ہی بھلا ان کی میں اللہ کی صفت سمیع اور مخلوق کی صفت سمیع بھلا برابر ہو سکتی ہے؟ یا اس وجہ سے اللہ کی صفت کا انکار کیا جائے گا کہ مخلوق کی بھی صفت سمیع ہے؟ نہیں، یہ تو ناموں کی صرف نظر آنے میں ہماری، میں مثلا دیکھتا ہوں، میری صفت ہے بصیر، تو میں تو دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو کر، واللہ یعلم ما انتم علیہ، عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جس حالت میں تم ہو، ایک ذرے سے وہ واقف اور جانتا ہے۔ وقد سمى نفسه، بہت خوبصورت انداز میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھایا، تو ان دلائل کو ہمیں خوب طرح سے یاد کر لینا چاہیے۔ وقد سمى نفسه حيا علیما سمیعا بصیرا، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی صفت اور اپنا نام حی، علیم، سمیع، بصیر، رؤوف، ملک، رحیم، یہ سارے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رکھے ہیں۔ وَسَمَّ بَعْضَ مَخْلُوقَاتِهِ حَيًّا وَبَعْضَهَا عَلِيمًا وَبَعْضَهَا سَمِيعًا بَصِيرًا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کے نام بھی حی، علیم، سمیع، بصیر، اور بعض کے رؤوف اور رحیم رکھے ہیں، لیکن ناموں کے ایک جیسے ہونے سے صفات کا ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دے دی۔ فرمایا وَلَيْسَ الْحَيُّ كَالْحَيِّ،
اللہ کا زندہ ہونا، الحی ہونا، مخلوق کے زندہ ہونے کی طرح تو نہیں۔ مخلوق تو ایک عرصے تک زندہ رہتی ہے پھر مر جاتی ہے، اور عدم سے زندگی اس کو ملتی ہے۔ تو اللہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والا ہے۔ وَلَلْعَلِيمُ كَالْعَلِيمُ وَلَلسَّمِيعُ كَالسَّمِيعُ، اسی طرح اللہ جو جانتا ہے وہ مخلوق کے جاننے والے کی طرح تو نہیں۔ السمیع اللہ ہے، مخلوق کے السمیع ہونے کی طرح تو نہیں۔ وَلَلْبَصِيرُ كَالْبَصِيرُ وَلَلرَّؤُوفُ كَالرَّؤُوفُ وَلَلرَّحِيمُ كَالرَّحِيمُ۔ قال اللہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ الحی القیوم ہے۔ اسی طرح مخلوق بھی حی ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تو اب اللہ نے مخلوق کو الحی قرار دیا، لیکن آپ دیکھیں اسی مخلوق کو میت بھی قرار دیا، حالانکہ اللہ تو میت نہیں ہے۔ یعنی مخلوق کی زندگی اور حی اتنی ہے کہ وہ مر جاتی ہے۔ تو بھلا الحی مخلوق کا ہونا اور الحی خالق کا ہونا، یہ بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ حی تو وہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کی تو زندگی ایسی ہے۔ مخلوق کی بھلا برابر ہو سکتی ہے؟ صرف تم نے نام کی مماثلت سے تم نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، کیا ظلم کر دیا تم نے! اور کیا اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے صرف ناموں کی مشابہت سے تم نے مشابہ قرار دیا، جیسے مشبہہ نے قرار دیا؟ کیا ظلم کیا آپ نے! مشبہہ بھی ظلم پر اتر آئے اور جہمیہ اور معطلہ بھی ظلم پر اتر آئے، انہوں نے عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے دیا۔ بھلا اللہ خالق الملک کی جو صفات ہیں ان کو مخلوق کے مشابہ ہو سکتی ہیں؟ بھلا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا وَهُوَ العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری سنائی فرشتوں نے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایسے غلام کی جو علیم ہے، جاننے والا۔ اب مخلوق ہے نا، تو بھلا مخلوق کا جاننا خالق کے جاننے کی طرح ہو سکتا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور انسان کو بھی اللہ نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ بھلا اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا انسان کے سمیع اور بصیر ہونے کی طرح ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ وقال تعالی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے بندوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات بیان کرتے ہوئے رؤوف الرحیم قرار دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف الرحیم ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رؤوف الرحیم ہونے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گویا کہ اس مثال سے اور پھر آگے یہ ساری امثلہ اور نصوص پیش کر کے سمجھایا کہ ناموں کے مماثلت سے صفت کا ایک جیسا ہونا، اس کی حقیقت کا ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ غلطی کا شکار نہ ہو جانا کبھی، یہ نہ ہو کہ تم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہ قرار دے دو یا اللہ کی صفات کا انکار ہی کر دو، ایسا نہ کرنا۔ اب آگے گویا کہ اصل موضوع کی طرف دوبارہ سے واپس آتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اس رسالے کا اصل سبب بنا۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جو آسمانوں میں ہے؟ تو فی السماء قرار دیا، فی السماء۔ فرمایا وثبت فی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لونڈی سے، یہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی لونڈی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری لونڈی تھی، وہ جوانیاں اور احد پہاڑ کے قریب قریب میری بکریوں کو چرایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے دیکھتے دیکھتے ایک بھیڑیا آیا اور وہ بکری کو اچک کر لے گیا، تو مجھے غصہ آ گیا جیسے بنی آدم کو آتا ہے، تو میں نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا کہ تو کہاں تھی کہ تیرے ہوتے ہوئے ایک بھیڑیا جو ہے وہ بکری کو لے گیا۔ خیر کہتے ہیں مجھے بعد میں بہت زیادہ دکھ ہوا،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، میں اب اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے لے کر آنا، میں اس کے ایمان کو چیک کروں گا، اس کا امتحان لوں گا۔ وہ آ گئی، آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر یہی سوال آج کے مسلمانوں سے کیا جائے تو 70-80% مسلمان فیل ہو جائیں، ایمان میں ہی فیل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان چیک کرتے ہوئے پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں سے اوپر۔ قال من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، آپ نے دو ہی سوال کر کے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ وهذا الحدیث رواہ مالک، اسے امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر کیا، والشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں ذکر کیا، واحمد بن حنبل، امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا، ومسلم فی صحیحہ، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں، اور بھی ائمہ نے اس حدیث کو ذکر کیا جیسے کہ ابو داؤد، نسائی، اور بھی عقیدے کی کتابوں میں بھی، امام بہقی نے اسماء و صفات میں، ابن ابی عاصم نے السنہ میں، امام لالکائی نے شرح و اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ یہ بہت عظیم حدیث ہے اور عقیدے کی تقریباً ہر بڑی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا لیکن لیس معنی ذالک ان اللہ فی جوف السماء، یہاں دیکھیں قرآن کی آیت میں بھی اور حدیث میں بھی ایک لفظ استعمال ہوا، وہ ہے فی السماء، ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جو آسمانوں میں ہے؟ تو یہاں فی استعمال ہوا، اور اس لونڈی نے بھی فی السماء کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، یعنی بظاہر یہ ترجمہ بنتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، بلند نہیں ہے، بلکہ وہ تو مخلوق کے اندر ہے، یعنی آسمان کے اندر ہے، فی سے یہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو اس بات کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حل کیا اور بڑا خوبصورت پیرائے میں حل کیا۔ فرمایا لیکن لیس معنی ذالک ان اللہ فی جوف السماء، کہا اس آیت اور اس حدیث کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں میں ہے، یعنی آسمانوں کے اندر ہے، او ان السماوات تحصره وتحوی، اور نہ ہی یہ معنی ہے کہ آسمانوں نے اللہ تعالیٰ کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارد گرد آسمان ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ فإن هذا لم يقله احد من سلف الامہ، کہتے ہیں یہ بات ائمہ سلف میں سے کسی نے نہیں کہی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لغوی بحث بھی کر سکتے تھے اور نحوی اور حروف کی اقسام اور اس کے معنی پر بھی بات کر سکتے تھے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہا کہ یہ بات کسی بھی سلف میں سے نہیں کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا وہی مفہوم معتبر اور معتمد ہے کہ جو ائمہ سلف فرمائیں گے، صحابہ کرام بیان کریں گے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، جو دین کے مدون، دین کے مشاہد تھے، وہی قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کو واضح کریں گے۔ بعد میں آنے والا کوئی جو ہے وہ اپنی مشگافیوں سے قرآن و سنت کا مفہوم بیان کرے گا تو اس کا مفہوم قطعاً رد کر دیا جائے گا اور اسی مفہوم کو لیا جائے گا جو ائمہ سلف بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لم یقل احد من سلف الامہ وائمتها بل هم متفقون على ان اللہ فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه لیس فی مخلوقاته شیء من ذاته، کہتے ہیں کہ ائمہ سلف اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، لیس فی مخلوقاته شیء من ذاته، اور اس کی ذات میں سے کچھ حصہ بھی مخلوقات میں نہیں ہے، یعنی اس میں نہیں ہے، ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته، اور نہ ہی اللہ کی ذات میں مخلوق کا کوئی حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا۔ اب فی سے جو ہے وہ بعض لوگ یہ یعنی اشکال پیدا کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور بھرپور طرح سے کرتے ہیں کہ یہاں فی جو ہے وہ ایک ظرف کے لیے آئی ہے اور فی جو ہے وہ میں معنی ہوتا ہے، تو مراد آسمانوں کے اندر ہے اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ، اور اس سارے آسمانوں نے اس کو گویا کہ گھیر رکھا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ الاندلسی، ان کی مشہور کتاب التمہید جو کہ موطا امام مالک کی شرح ہے،
موطا امام مالک کی شرح ہے، اور اس کی جلد نمبر 7 ہے، اور 7 نمبر جلد کا صفحہ نمبر 130 ہے۔ وہ بہت خوبصورت پیرائے میں فی کا معنی ذکر کرتے ہیں، جو اس حدیث میں آیا یا قرآن کی آیت میں آیا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى أَمْ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ، کہتے فَمَعْنَاهُ مَنْ عَلَى السَّمَاءِ مِنْ عَلَى السَّمَاء، یہاں آمنتم من فی السماء، یہ جو من علی السماء مراد ہے، یعنی اس سے تم ڈرتے نہیں جو آسمانوں سے اوپر ہے، یعنی علی العرش، جو عرش پر مستوی ہے۔ کہتے ہیں وقد یکون فی بمعنی علی، بعض اوقات فی بمعنی علی کے آتا ہے، فی بمعنی علی کے آتا ہے، فی کے مختلف معنی ہیں، فی بمعنی علی کے بھی آتا ہے۔ الا تری الی قولہ تعالی، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ چلو پھرو زمین میں، فی الارض، تو زمین کے اندر تو کوئی نہیں چلتا پھرتا، یعنی فسیحوا علی الارض، زمین کے اوپر چلو، زمین کے اندر تو کوئی نہیں چلتا نا، تو یہاں فی بمعنی علی کے ہے، تو جیسے یہاں پہ فی بمعنی علی کے ہے، امنتم من فی السماء، یہاں بھی فی بمعنی علی ہے، ای علی السماء، آسمانوں کے اوپر یعنی عرش پر۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت ہے سورہ یعنی سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون نے ان جادوگروں کو جس نے جو خود اس نے بلائے تھے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، تو اس وقت فرعون غصے میں آ کر کہنے لگا میں تم سب کو سولی لٹکا دوں گا، کہاں؟ فی جذوع النخل، جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں ان کے اوپر، تو یہاں فی جذوع النخل، فی بمعنی علی، تنوں کے اندر تو کوئی نہیں سولی لٹکاتا نا، یعنی اس کے اوپر لٹکا دوں گا، یعنی جو تنے ہوں گے اس کے اوپر تو میں لٹکا دوں گا، تو یہاں پر بھی فی بمعنی اعلی کے آیا ہے۔ تو یہ بات امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اور بہت خوبصورت انداز میں سمجھائی۔ اچھا، ویسے یہ جو مشہور مدارس میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے نا شرح مئت عامل، امام جرجانی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا جو 100 عوامل ذکر کیے ہیں انہوں نے، ان عوامل میں سے فی جو حروف جارہ میں سے ہے، اس فی میں جو مختلف معنی ذکر کیے ہیں، فی بمعنی اعلی کے وہاں بھی ذکر ہے، یعنی نحو کی مشہور جو عوامل ہیں وہاں ان میں فی بمعنی اعلی کے ذکر کیا، اور اس کی مثال بھی یہی قرآن کی آیت دی ہے کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو گویا کہ نحو کی کتابوں میں بھی یہ بات واضح ہے کہ فی بمعنی اعلی کے، یہ میں نے وہ مشہور کتاب کا ذکر کر دیا، ویسے تو نحو کی دوسری کتابوں میں بھی جہاں عوامل کا ذکر ہے اور ان کے معانی کا ذکر ہے وہاں پہ آپ کو یہ معنی اور مفہوم مل جائے گا۔ تو یہاں یعنی لغوی بحث اور یعنی نحوی بحث بھی، اور جو حروف کے مختلف معنی ہیں اس کے اعتبار سے بھی، اور سلف امت بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے عرش پر مستوی جانتے ہیں۔ وقد قال مالک بن انس رحمہ اللہ، امام مالک بن انس فرماتے ہیں رحمہ اللہ ان اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان، کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، یہاں فی بمعنی یہ بھی اعلیٰ ہے، وعلمہ فی کل مکان، اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے، اس کا علم ہر جگہ پر ہے۔ یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے بڑے ائمہ نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام عبداللہ بن احمد نے اپنی مشہور کتاب السنہ میں ذکر کیا، امام ابن مندہ نے التوحید میں، اور بھی امام ابن عبد البر نے التمہید میں بھی اس قول کو ذکر کیا، یہ 7 نمبر جلد ہے اور صفحہ نمبر 138 پر اسی قول کو باسند ذکر کیا ہے، اور عبداللہ بن احمد کے سند سے ہی ذکر کیا ہے کیونکہ سنہ میں بھی یہ قول موجود ہے، تو وہاں پر یہی قول اللہ عز و جل فی السماء وعلمہ فی کل مکان لا یخلو منہ مکان، اللہ کے علم سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ وقالوا لعبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
اچھا، آپ کو یہاں پہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے، امام ربیہ ابن ابی عبد الرحمن، جو ربیہ رائے کے نام سے مشہور ہیں، ربیہ رائے، ان سے صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے کہ انہ قال فی قول اللہ عز وجل الرحمن علی العرش استوى، کہ جو رحمان عرش پر مستوی ہے، وہی قول ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے ہیں، وہی قول امام ربیہ رائے یعنی ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے بھی وہی قول مروی ہے جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ گویا کہ امام مالک نے اپنے استاد ربیہ رائے سے یہ قول نقل کیا اور وہی عقیدہ اپنایا جو ان کے استاد کا تھا۔ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بماذا نعرف ربنا، ہم کیسے اپنے رب کو پہچانیں؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اپنے عرش پر ہے، بائن من خلقه، وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ دیکھ لیں ائمہ محدثین نے یہاں جو ہمیں سمجھائی بات وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننے کا دنیا میں آفاقی دلائل ہیں، آفاقی دلائل یعنی یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، یہ درخت، اور نہ جانے اللہ کی کتنی کتنی نعمتیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جیسے عربی کہاوت ہے کہ البعرۃ تدل علی البعیر، کہ اگر اونٹ کی مینگنے یا ان کا اس کا گوبر دکھائی دے تو انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے۔ تو یہ سارے آفاقی دلائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ایک جو مومن ایمان والا ہے وہ ان دلائل کو تو مانتا ہی مانتا ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت میں سے یہ بھی بہت ضروری ائمہ سلف نے قرار دیا کہ جب ان سے پوچھا گیا شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک سے کہ اللہ کو ہم کیسے پہچانیں، کہا اس طرح پہچانیں کہ رب تعالیٰ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر جو ہے وہ مستوی ہے، بائن من خلقی، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے جدا ہے۔ اور اسی یہ قول یہاں تک ہے، ویسے کتابوں میں اس سے آگے بھی قول ہے عبداللہ بن مبارک کا، فرماتے ہیں وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ إِنَّهُ هَا هُنَا، کہتے ہیں ہم ویسے نہیں کہتے جیسے جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ قول امام دارمی رحمہ اللہ نے الرد علی الجہمیہ کے اندر اسے ذکر کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں، اور امام بیہقی نے الاسماء والصفات میں، اور بہت سی کتابوں میں یہ قول موجود ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وقال احمد بن حنبل رحمہ اللہ کما قال هذا وهذا، کہتے ہیں امام مالک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں العلوف للعلی الغفار امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے ابو بکر الخلال کے واسطے سے یہ قول ذکر کیا ہے، ابو بکر الخلال کے واسطے سے، اور یہ قول امام لالقائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ میں شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ اس میں سے پڑھ دیتا ہوں، یہ اس کی جو میرے پاس نسخہ ہے اس کا پہلی جلد اور صفحہ نمبر 458 ہے۔ اس کی جو رقم ہے 639 639۔ یہاں پر امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ اللہ فوق السماء السابعۃ علی عرشہ، اللہ سبحانہ و تعالی 7 آسمان سے اوپر اپنے عرش پر ہے، بائن من خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ قدرتہ و علمہ بکل مکان، اور اس کی قدرت اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے، قال نعم، کہاں ایسے ہی ہے، علی العرش، وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لا یخلو منہ مکان، اور اس سے کوئی جگہ بھی، یعنی اس کا جو علم ہے اس سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ جو امام خلال رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ یہی قول السنہ میں بھی ذکر کیا ہے، السنہ
اور ایک اور شاگرد جو امام احمد بن حنبل کے مشہور شاگرد ہیں، عبد الملک بن عبد الحمید المیمونی کے نام سے، ابو الحسن المیمونی، کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا امن یقول ان اللہ تعالی لیس علی العرش، کہتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر نہیں ہے؟ تو امام احمد نے اس کے جواب میں فرمایا کلامہم کلہ یدور علی الکفر، اس کا سارا کلام کفر پر مبنی ہے، کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا، اور یہ مختلف کتب میں یہ قول موجود ہے، تو جس کی طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اشارہ کیا۔ اسی طرح فرمایا وقال الشافعی رحمہ اللہ وخلافت ابی بکر حق قضاها اللہ فی سمائہ وجمع علیہا قلوب اولیائہ، کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت حق ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کا فیصلہ کیا ہے، وجمع علیہا قلوب اولیائہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے دلوں کو اللہ نے جمع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جمع کر دیا۔ یہ قول واللہ عالم بالصواب امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے صفت العلو میں ذکر کیا، امام ابن قیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں ذکر کیا، امام عبد الغنی المقدسی نے اپنی عقیدۃ الحافظ جو مشہور ہے اس میں ذکر کیا۔ یہ یعنی امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک قول ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ اسی جیسا ہے، یہ میں صحیح بخاری آپ کے سامنے، اس میں سے کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اس قول کو ذکر کیا ہے، جو کہ اسی معنی کا جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ گویا کہ آسمانوں پر جو ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا، اس کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ جو ہے اس باب کے تحت کتاب التوحید جو بالکل آخری ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس میں ایک قول زینب بنت جحش کا ذکر کیا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بارے میں آیت حجاب اتری، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب بنت جحش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی۔ وہ کیا فخر کرتی تھی؟ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ، کہ تم سب کا نکاح تو دنیا میں پڑھایا گیا نا، اور دنیا میں ہوا، اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پڑھایا ہے اور آسمانوں پر کیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ نے حکم دیا تھا اس نکاح کرنے کا زینب بنت جحش سے، کیونکہ زینب کا نکاح پہلے زید ابن حارثہ سے ہوا تھا، جن کو جو اللہ کے نبی کے غلام تھے بعد میں آزاد کر دیے، تو اس معاشرے میں جو آزاد کردہ غلام یا غلام ہوتا اس کو بیٹا کہتے تھے، منہ بولا بیٹا، اس لیے وہ زید بن محمد بھی کہتے تھے۔ تو ان کی شادی ان کے ساتھ ہو گئی۔ اب جو منہ بولا بیٹا یا ہوتا تو وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو یعنی جو جس نے پالا ہوتا یا آقا ہوتا وہ اس سے شادی نہیں کرتا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی تھی، یعنی بہو تھی، تو میں کیسے شادی کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے جب زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دی، زینب کو نہیں بن سکی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ زینب سے شادی کریں۔ تو فرمایا کرتی تھی، وہ اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ ان اللہ انکحنی فی السماء،
تو یہ بھی اللہ کے علو پر دلالت کرنے والی حدیث ہے، جو کہ امام بخاری نے یہاں پر استواء علی العرش کے باب میں ذکر کی، جو کتاب التوحید میں ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ امام شافعی اور امام سیدہ زینب بنت جحش کا یہ قول بالکل موافق ہے اسی طرح کا۔ وقال الاوزاعی، یہ اوزاعی، اللہ اکبر، یہ امام اہل الشام، بہت بڑے علماء میں سے ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ۔ کننا والتابعون متوافرون نقر بان اللہ فوق عرشہ، کہتے ہیں ہم اور سارے کے سارے تابعین سب کے سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ صِفَاتِهِ، اور ہم ایمان لاتے ہیں جو سنت میں ثابت ہے، وارد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ یہ قول امام بیہقی رحمہ اللہ نے الاسماء والصفات میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ فِي جَوْفِ السَّمَاءِ، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اندر ہے، محصور محاط بھی، محصور ہے اور اس آسمان نے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، وَأَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْعَرْشِ، یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، او غیر العرش من المخلوقات، یا عرش کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کا محتاج ہے، او ان استواءہ علی عرشہ کاستواء المخلوق علی کرسیہ، یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا اپنے عرش پر مستوی ہونا، چڑھنا ایسا ہی ہے جیسے مخلوق اپنی کرسی پر چا بیٹھتی ہے یا تخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ فہو ضال مبتدع جاہل، کہتے ہیں وہ شخص گمراہ، بدعتی اور جاہل ہے۔ ومن اعتقد انہ لیس فوق السماوات الہ یعبد، کہتے جو یہ عقیدہ رکھے کہ آسمانوں کے اوپر کوئی ایسا الہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، ولا علی العرش الہ یصلی لہ، اور نہ ہی کوئی عرش پر الہ ہے جس کے لیے نماز پڑھی جائے، ویسجد، اور یا اس کے لیے سجدہ کیا جائے، وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لم یعرج به الی ربی، لم یعرج به الی ربی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب کی طرف معراج نہیں کروایا گیا، ان یہ عقیدہ رکھے، ولا نزل القرآن من عنده، اور نہ ہی قرآن اللہ کے پاس سے اترا ہے، فہو ضال معطل فرعونی مبتدع، یہ شخص گمراہ ہے، معطل ہے، اللہ کی صفات کو انکار کرنے والا ہے، فرعونی ہے، فرعون کی طرف گویا کہ اس کی نسبت ہے، مبتدع ہے، بدعتی ہے۔ فإن کیوں فرعون کی طرف نسبت ہے اس کی؟ فإن فرعون کذب موسیٰ فی ان ربہ فوق السماوات، کیونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اس بات سے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب آسمانوں کے اوپر نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا سورہ غافر، جس کو سورہ المؤمن بھی کہتے ہیں، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرو تاکہ میں اسباب کو پہنچ سکوں، یعنی اس کے یعنی اوپر پہنچ سکوں، اسباب السماوات، یعنی گویا کہ آسمانوں کو چھونے والے وہ اسباب ہوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں تو صحیح، وانی لاظنہ کاذبا، لیکن میرا گمان یہی ہے، یعنی میرا یقین یہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں اس آیت سے کیسے استدلال ہے۔ استدلال ایسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب دعوت دی تو یہی کہا نا کہ اللہ میرا اوپر ہے، ورنہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو فرعون کو، اپنے وزیر حامان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے لیے ایک بڑی بلڈنگ تیار کرو میں اس پر چڑھوں؟ وہ تو پھر یہی کہتا نا کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو مجھے دکھاؤ کہاں ہے۔ تو یہ بات کہ وہ کہتا بجائے اس کے کہ وہ بڑی بلڈنگ کے تیار کرنے کا حکم دیتا۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق موسیٰ فی ان ربہ فوق السماوات، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی کہ ان کا رب آسمانوں سے اوپر ہے۔ فلما کان لیلۃ المعراج وعرج به الی اللہ، جیسے جب معراج کی رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، وفرض علیہ ربہ 50 صلاۃ، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی؟ 50۔ وذکر انہ رجع الی موسیٰ، واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیں کیسے موافقت ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں، کہ اللہ اوپر سے لے کر آسمانوں سے لے کر اوپر عرش سے لے کر نمازوں کا تحفہ آ رہے ہیں، اور راستے میں کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ بتایا
ہاں جی کیا ملا؟ کہا نمازیں ملی. وَأَنَّ مُوسَىٰ قَالَ لَهُ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، جائیں واپس چلے جائیں آپ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کریں کہ یہ 50 نمازیں آپ کی مخلوق نہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. آپ اندازہ لگائیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہاں بھیجا؟ پھر دوبارہ اوپر بھیجا. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ اوپر کے رب کا ہے کہ رب اوپر ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوپر گئے اور وہیں سے نمازیں لے کر آئے. تو یہ بھی عقیدہ یہی ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو دونوں کے عقیدے میں کتنی مماثلت ہے، اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق گویا کی لأمت فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجع إلى ربه فخفف عنه 10 ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. یہ میرے ہاتھ میں شرح العقیدۃ الطحاویہ ہے، امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی. وہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح سے اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ یہ میرے پاس جو ہے عبداللہ بن عبد المحسن الترکی کی تحقیق سے جو یعنی عقیدہ طحاویہ چھپا ہوا ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 42 پر یہ قول موجود ہے. فرمایا فمن نفى العلو من الجہمیۃ فهو فرعونی. یہ آیت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو اللہ کے علو کا انکار کرتا ہے جہمیوں میں سے وہ فرعونی ہے حقیقت میں، کیونکہ فرعون نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، کوئی نہیں اوپر، الہ کوئی نہیں. وَمَنْ أَثْبَتَهُ فَهُوَ مُوسَوِيٌّ مُحَمَّدِي، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے، علو ہونے، عالی ہونے کا اور بلند ہونے کا، عرش پر مستوی ہونے کا اقرار کرتا ہے، گویا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ماننے والا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ماننے والا ہے. تو یہ بھی آپ نوٹ کریں، بڑی پیارا یہ حوالہ ہے. وَهَذَا الْحَدِيث فِي الصِّحَاحِ فَمَنْ وَافَقَ فِي الصِّحَاحِ، یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. وَمَنْ وَافَقَ فِرْعَوْنَ وَخَالَفَ مُوسَىٰ وَمُحَمَّدًا، جو شخص فرعون کا موافق ہو جائے، یعنی فرعون کا ساتھی بن جائے، فرعون نے انکار کیا تھا اللہ کے بلند ہونے کا، وہ اس کا موافق تو ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، فَهُوَ ضَالٌ، وہ گمراہ ہے. وَمَن مَثَّلَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ ضَالٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ اور مماثل قرار دے وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی گمراہ ہے. وقال نعیم بن حماد، نعیم بن حماد الخزاعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، بڑے عظیم ائمہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے بھی بڑی خیر عطا فرمائی. جیسے امام احمد کو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں سنت کی وجہ سے، اور عقیدے کی وجہ سے امام نعیم بن حماد کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں. امام یحییٰ بن معین ان کے ساتھیوں میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ ان کو قتل کر کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ان کی لاش کو پھینک دیا گیا. بڑی شدید ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں. اس پر ہمارے استاد محترم شیخ محدث زبیر العزی رحمہ اللہ کا ایک پورا مضمون میں بھی ہے ان کی ثقافت پر اور ان کی احادیث پر، اور کچھ ان کے فضائل اور مناقب بھی وہاں ذکر کیے ہیں، وہ پڑھنے کے لائق ہیں. اسی طرح ویسے اس سے بھی زیادہ اچھے پڑھنے اگر ہوں تو وہ عربی میں شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی محدث العصر اور ذہبی العصر، ان کی کتاب التنکیل کے اندر بھی امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ پر بہت اچھا لکھا ہے. فرمایا من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، جو شخص اللہ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دے وہ اس نے کفر کیا. ومن جحد ما وصف اللہ به نفسہ، اور جو اس کا انکار کرے جو اللہ نے صفت بیان کی اپنی، فقد کفر، اس نے بھی کفر کیا. ولیس فی ما وصف اللہ به نفسہ ولا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہا، اور جو اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے اور اللہ کے رسول نے اللہ کی صفت بیان کی ہے اس میں تشبیہ کی تو کوئی بات نہیں، وہ مخلوق کے مشابہ قطعاً نہیں ہے. یہ قول امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی العلوف کے اندر بھی ذکر کیا ہے باسند، اور امام ابن قیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ کے اندر بھی اسے ذکر کیا ہے. وللہ الحمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.